محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبار وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کچھ اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ کلام اگرچہ یہ نعت پاک نہیں ہے، پر یہ کلام انسان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور انسان کو اس رنگین دنیا سے دور کر کے آخرت کی یاد اور فکر آخرت کا درس دیتا نظر آئے گا۔ کچھ اشعار اس کلام کے سماعت فرما لیں۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، میٹھے شربت دے، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، اور ارے او مجرم بے پرواہ دے، ارے او مجرم بے پرواہ دے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے، اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا
کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کہتے کام تو ہم نے ڈاکوؤں کے کیے اور چاہیے ہمیں جنت. کہتے ہیں کہ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. راہ پر خار ہے اور سب نیند میں سوئے ہیں, موت آئے گی دیکھا جائے گا. کہتے ہیں ہائے رے نیند مسافر تیری, ہائے رے نیند مسافر تیری, کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. ایک دم آرام کر رہے ہیں, زندگی کٹ رہی ہے, این وقت پہ دل کا دھڑکنا بند, روح قبض سے انسری سے پرواز, اور کفن دفن سب تیار. کہتے ہیں ہائے رے نیند مسافر تیری, کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. اور دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. اور گھر بھی جانا ہے, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں. اس شعر میں کہہ رہے اعلیٰ سرکار او مسافر گھر بھی جانا ہے کہ نہیں, یہیں رہنے کے لیے آئے ہو, یہیں رہنا ہے, جانا تو ہے. کہتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے. اور کہتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت اور گھر, یہاں تو روشنی کے بغیر کام چلتا نہیں, اور ہمارا گھر kیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر, تیرا تار ہے کیا ہونا ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, یہاں تو روشنی کی عادت ہے نا, ایک لائٹ سے کام چلتا نہیں, لائٹ پہ لائٹ لگا رہے, گھروں پہ سجا رہے, ایسے ایسے لائٹ کی دنیا دیکھے تو حیران. کہتے حضرت دن میں تارے نظر آ رہے ہیں, ہاں, مگر وہ جو گھر جہاں جانا ہے, ہاں, جہاں رہنا ہے اور نہ جانے کتنے سال تک رہنا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت اور گھر, تیرا تار ہے کیا ہونا ہے. پاؤں افگار ہے اور بیچ میں آگ کا دریا حائل, بیچ میں آگ کا دریا
قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے۔ اور آج کی یہ 45-44 ڈگری کی یہ دھوپ اور ہمارے حال، اور اس دن کا حال کیا ہوگا جب آسمان سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلے، اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، شعلہ زنار ہے۔ اور ہائے بگڑی تو کہاں آ کرنا، ہائے بگڑی تو کہاں آ کرنا، عین مجھدار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا، نیک لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہاں تو حال ہے گناہ کر کے آنکھ ہی بیکار ہو گیا ہے، آنکھ برباد ہو چکے ہمارے۔ کہتے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور منہ دکھانے کا نہیں اور سحر، گناہ تو اتنے کیے ہیں کہ یہاں لوگوں کے سامنے اپنے عیب چھپے ہوئے ہیں، یہاں حال یہ ہے، وہ تو دربار لگے گا، وہاں تو سب ہوں گے، انبیاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اپنے سب کے سب ہوں گے وہاں پر، کس پر کیا ظلم کیا ہوگا سب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ منہ دکھانے کا نہیں اور سحر، عام دربار ہے کیا ہونا ہے، عام دربار ہے۔ اور کہتے ہیں اگر ان کو رحم آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے، موت آئے گی کب آئے گی کیا پتا، ہم کو تو پتا ہے ابھی زندگی جی بھر کے جی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، اور صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے۔ قبر میں سوئیں گے وہ کیسے گزر جائیں گے پتہ نہیں، ایسا لگے گا بس صبح ہی حاضری ہونی ہے۔ صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، اور ساتھ
یہی چھوڑ دیا، جتنے دوست احباب ماں باپ بھائی بہن چاچا چاچی رشتہ دار سب کے سب یہیں چھوڑ دیں گے، بس روح نکلی جلدی کرو لیا کے اس کو دفن کر دو، بدبو آئے گی۔ کہتے ہیں ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بے کسی یار ہے۔ اور آخری وقت ہے بھائی، مل لو، دیکھ لو، چہرہ دکھانا ہے، دیکھنا ہے، آخری وقت ہے، دیکھ لو۔ کہتے ہیں آخری دیدار آخری دید ہے، آؤ مل لے، آخری دید ہے، آؤ مل لے، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، آخری وقت ہے، مل لو، یہ رنج کر کے صدمہ کوئی فائدہ نہیں، سب کو جانا ہے۔ کہتے رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اس ایک شعر میں اعلیٰ سرکار نے سچ بتائیں تو ایک ایسا وظیفہ دے دیا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر آدمی اس پہ عمل کرے تو وہ دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ دنیا سے دل لگی ہے نا، ہماری دل لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ دنیا میں دل لگا لیا کہ اب سفر بار، اب یہ سفر جو ہے وہ بوجھ ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے، کیسے جائیں گے، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے۔ کیا کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، میں نہیں جاؤں گا، وہ تو ناچار ہے۔ بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے۔ بس مکہ سماعت اشعار تو بول رہا ہے، مکہ سماعت پڑھنا، پاؤں افگار ہے۔ بس یوں سمجھ کہ آج کی یہی تقریر ہے، آج کی ہی تقریر، ایک ایک شعر پہ اگر ہم نے توجہ دی، دھیان دیا تو بے شک ہم اور آپ جو ہے دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے، فکر آخرت سے سینہ ہمارا معمور ہو جائے گا، ہے نا۔ اور کلام رضا سے بڑھ کر پیغام ہم جیسے لوگ کیا دے سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ سرکار نے بس یوں سمجھ لیا کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پورے ہر ایک شعر میں جو ہے جھنجھوڑ کر دیا، دنیا والوں دنیا میں دل لگا کیا کر رہے ہو، ہے نا۔ مکہ سماعت فرما لیں، مکے میں پھر کس طریقے سے سرکار اعلیٰ تسلی دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب آدمی پریشان ہے کیا کیا جائے، تو اب مکے میں سرکار تسلی دے رہے ہیں، کیا فرمایا سنیں کہ پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑھتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑھتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے
افگار ہے کیا ہونا ہے. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پچھلے 2 جمعہ سے بلکہ 4 جمعہ سے تخلیق انسان کا مقصد اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. رجب المرجب شریف کا مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ ان قریب ہی ہم اور آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس لیے سوچا کہ جو ہماری گفتگو ہے اس کو فی الحال یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی. جو وقت ملتا جائے گا اس پر گفتگو ہوتی جائیں گے، کیونکہ وہ ایک وسیع موضوع ہے اور 1 2 4 5 جمعہ نہیں، کئی جمعے کنٹینیو اس پر گفتگو ہوں گی انشاءاللہ، ہو سکتی ہے اور ہوں گی انشاءاللہ. تو کیونکہ رجب کا مہینہ ہم پر سایہ فگن، آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو رجب کے تعلق سے کچھ باتیں. رجب المرجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 4 حرمت والے مہینے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اربعۃ حرم جس کو کہا گیا ہے کہ 4 حرمت والے مہینے. اس میں سے 3 مہینے ایک کے بعد ایک ہے نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے. رجب المرجب شریف کا مہینہ حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا، اس کے اسباب، اس تعلق سے بہت ساری باتیں علماء اکرام نے لکھی ہیں. اس میں سے ایک یہ کہ رجب کے مہینے میں پہلے لڑائی نہیں کرتے تھے لوگ، لڑائی حرام تھی. اب یہ والے اسباب جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں. یعنی اب اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے رجب کے مہینے میں تو آپ بچاؤ کے لیے اس سے جنگ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ رجب میں جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اچھا کام کرے، ایک نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. رجب المرجب شریف کا مہینہ، اس مہینے کے کئی نام ہیں، وہ کئی معنی ہیں رجب کے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا نقش سینے پر بٹھانے کا یہ مہینہ ہے. فرمایا گیا کہ رجب، مفسرین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے. فرمایا گیا کہ رجب کا ایک معنی ہوتا ہے تیز بہاؤ. تیز بہاؤ یعنی بندہ جب رجب میں نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی ہے. فرمایا گیا کہ رجب کا ایک معنی مطہر ہے کہ بندہ جب رجب میں نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک کو صاف فرما دیتا ہے. فرمایا کہ جب رجب کے اس مقدس مہینے میں بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے صغائر کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا کہ رجب جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے. بندہ جب اس مہینے میں نیک عمل کرتا ہے یا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. فرمایا کہ رجب میں اگر کوئی 7 روزے رکھے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے. فرمایا اگر کسی نے رجب میں 8 روزے رکھے
تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. فرمایا کہ رجب میں جو کوئی 10 روزے رکھے تو 10ویں روزے کی افطاری کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. گناہ کا مٹنا اور ہے اور گناہوں کا نیکیوں میں تبدیل ہو جانا اور ہے. آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے پاس 10 روپے ہیں ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں 9 روپے ہیں. تو اب اگر اس کے 9 روپے میں سے 5 روپے گر گئے تو 4 روپے بچے, ہے نا. 5 روپے گر گئے تو 4 روپے بچے, یعنی 5 روپے اس کے کم ہو گئے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے جو 10 روپے دوسرے ہاتھ میں ہیں وہ برابر محفوظ ہیں, ہے نا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے یہ 9 روپے اس ہاتھ میں آ گئے, اس میں کنورٹ ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر تو یہ خالی ہوا ہی اور ادھر جو 10 تھا وہ 19 میں تبدیل ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا مٹ جانا اور ہے اور گناہ کا نیکیوں میں کنورٹ ہو جانا اور ہے. تو فرمایا کہ جو اس مہینے میں 10 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی اگر اس کے 10,000 گناہ تھے اور وہ 10,000 گناہ 10,000 نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے, اس کے 10,000 گناہ 10,000 نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. یہ پروفٹ, یہ فائدہ انسان کو اس ماہ مقدس میں جو آنے والا مہینہ ہے رجب المرجب کا, اس مہینے میں 10 روزہ رکھنے کے عوض میں ہے. حضرات محترم, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ مہینہ اللہ کی عظمتوں کا نقش, اللہ کی عظمت کا نقش دل میں بٹھانے کا مہینہ ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں سبحان رب العظیم کہتے ہیں, اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں. ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, رکوع میں جا رہا ہے تو اللہ کی عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے. بندہ سجدے میں جا رہا ہے اللہ کی رفعت و کبریائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. بندہ نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے, اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا, بندہ نماز کے لیے آیا, اللہ کی عظمتوں کا ذکر ہے, اللہ کی پاکی کا ذکر ہے, اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے, اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. وہی بندہ مسجد سے باہر گیا, اللہ کے احکام سے منہ موڑتا نظر آ رہا ہے, اللہ کے فرامین سے روح گردانی کرتا نظر آ رہا ہے. آپ سنیں مولانا کیا مسئلہ ہے, مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا مطلب سمجھانا یہ چاہتا ہوں, ایک طرف اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں, اور جیسے ہی باہر نکلے اللہ کے احکام کو بالائے تاج رکھتے ہوئے اس کے حکم کے خلاف کرتے نظر آ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے اقرار کیا اور ابھی اس کے احکام کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں, روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے, یہ جو معاملہ ہے جسے ہم نے اور آپ نے اپنایا بنا لیا ہے, یہ فلسفہ اور یہ معاملہ ہم کو اور آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ بھاری پڑ جائے گا, ہم کو اور آپ کو بھاری پڑ جائے گا. وجہ یہ کہ جب کسی کو مانا جاتا ہے, جب کسی کو مانا جاتا ہے تو اس کی بات, اس کے
جو ہے قوانین کو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ کو جب آپ ایک مانتے ہیں، اس کی عظمت کے قائل ہیں، جب آپ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، تو جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے اب آپ اور ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ اس کے احکام سے منہ پھیرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کی عظمتوں کا جو ہم نے اقرار کیا، وہ اقرار کرنا کہاں تک درست ہو پایا ہے؟ یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا معلوم ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اور آپ عمل کریں، عبادت کریں، اللہ کی عظمتوں کا، کبریائی کا ذکر کریں، اس کی پاکی، اس کی بڑائی بیان کریں، تو ساتھ ہی ساتھ مسجد سے قدم باہر نکالنے کے بعد بھی ہمارا کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر کے اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، اور رب کی بارگاہ میں کہا کہ مولا تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی عزت والا ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا ہے تو اب مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے قدم اس راہ سے ڈگمگانے نہیں چاہیے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی ہے، اللہ تبارک فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ فرمایا اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہاں عظمتوں کے قائل ہوئے، یہاں پاکی بڑائی بیان کیے، اور جیسے ہی قدم مسجد سے باہر نکالا، وہ جو رنگ عظمتوں کا ہمارے اوپر چڑھا تھا وہ رنگ ہمارے اوپر سے اترتا نظر آ رہا ہے۔ وہ رنگ ہمارے اوپر سے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ اس کی تشریح انشاءاللہ میں ابھی وقت کم ہے، اگلے جمعہ کو اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن چند باتیں اس کے تعلق سے۔ اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائی لوگ جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو پیلے پانی میں نہلاتے تھے، ڈبکی لگاتے تھے، یا کوئی عیسائی دھرم قبول کرتا تو اس کو پیلے پانی میں، زرد پانی میں ڈبکی لگاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اب یہ عیسائی ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ عیسائی بن گیا۔ آج بھی میں نے سنا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پیلے پانی میں ڈباتے ہیں، اس میں پادری کا دیا ہوا پانی بھی رہتا ہے، خیر جو بھی ہو، تو کہتے ہیں کہ پیلے پانی میں ڈبانے سے اب وہ عیسائی ہو گیا۔ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیلے پانی میں ڈباتے ہیں، کہتے ہیں اس پر عیسائی رنگ چڑھ گیا ہے، یا رسول اللہ ہم کون سے پانی میں جائیں، ہمارے اوپر رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جب سوال ہوتا ہے، اللہ تبارک قرآن مجید کی آیت نازل فرماتا ہے فَصِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تمہارے اوپر جو رنگ چڑھنی چاہیے وہ رنگ یہ دنیاوی رنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیاوی، یہ لوہے پہ مارنے والے رنگ، یہ جو ہے اسٹیل پہ مارنے والے رنگ، یہ لکڑی پہ مارنے والے رنگ، یہ در و دیوار پہ مارنے والے رنگ، یہ کالے، یہ پیلے، یہ ہرے، یہ نیلے، یہ رنگ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ رنگ کچھ دنوں کے بعد نکل جاتے ہیں، رنگ اکھڑ جاتا ہے، رنگ کے اوپر رنگ کر دو وہ رنگ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا تو سارے رنگ اتر جائیں گے، مگر اللہ کا رنگ کبھی نہیں اترے گا۔ فرمایا تمہارے اوپر جو رنگ ہونا چاہیے وہ اللہ کا رنگ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ ہرا رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، بلو رنگ ہے، کون سا رنگ ہے؟ تو فرمایا اللہ کا رنگ یہ ہے، تم نماز پڑھو، اس نماز کی لذت جو تمہارے سینے میں محسوس ہو یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ تم بندے مومن کی کسی غریب کی سہایتا کرو، اس کی مدد کرو، کسی یتیم پر دستے شفقت پھیرو، اس کے دل سے تمہارے لیے جو دعا نکلے یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تم عبادتیں کرتے جاؤ، تمہارا دل چمکتا جائے گا، اور تمہارا دل چمکے گا، کس وجہ سے چمکے گا؟ اللہ کا رنگ تمہارے سینے پہ چڑھتا جائے گا۔ اس لیے
इसलिए कि फरमाया गया कुलूबुल मुमिनून अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही हुआ करता है। ये दिल अल्लाह का घर है, ये दिल अल्लाह का घर है। इसे पाक होना चाहिए, इसे साफ होना चाहिए, इसे मुतहर होना चाहिए। ये घर रंगा होना चाहिए। किस रंग से रंगे? तो कहा नमाज पढ़ो, ये अल्लाह के रंगों में से एक रंग है। इबादतें करो, ये अल्लाह के रंगों में से एक रंग है। जिक्र अज़कार करो, ये अल्लाह के रंग है। अल्लाह का रंग ये लाल पीला काला नीला दुनियावी रंग नहीं है, बल्कि ये ऐसा रंग है जब चढ़ता है तो इनको देख करके, इनके चेहरे को देख करके 1 2 नहीं 10 20 नहीं बल्कि 90 लाख काफिर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। 90 लाख काफिर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वो रंग अल्लाह के रंगों में से एक रंग है। कुरान का सिबगतल्लाह, तुम्हारे ऊपर जो रंग चढ़नी चाहिए वो अल्लाह का रंग होना चाहिए। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह से बेहतर किसका रंग हो सकता है? आज हमारा हाल ये है, यहाँ अजमतों के कायल हुए या किब्रियाई बयान किया या नमाज में खड़े होकर कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ है उस खुदा के लिए जो सारे जहान का रब है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है। ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, ए अल्लाह हमें नेक लोगों के रास्ते पर चला। यहाँ पर ये सारा कुछ कहा जा रहा है और जैसे ही बाहर निकला ये रंग खत्म हो गया। मैंने कहा नादान सन, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के अजमतों का कायल है, अल्लाह की किब्रियाई को बयान करता है, तो तुम्हारे दिलो दिमाग से, तुम्हारे सीनों से, तुम्हारे दिल से ये रंग कभी उतरने नहीं चाहिए, ये रंग कभी दूर होने नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर ये रंग होगा तो दुनियावी रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इसमें रंग ना हो, ये दिल तुम्हारा सादा हो जाए तो फिर हालम ये है तुम्हें रंग की जरूरत पड़ेगी। सुनो, वो बिलाले हबशी थे, चेहरा काला था, वो बिलाले हबशी थे, गुलाम बने हुए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल की जब मैयत में आते हैं, रसूल की के बारगाह में जब आते हैं और गुलाम बनते हैं, ऐद ऐद का नारा लगाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाले हबशी को अपने रंग में रंगा। और जब बिलाले हबशी अल्लाह के रंग में रंगे तो हुजूर फरमाते हैं, ए बिलाल जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुन रहा हो, ए बिलाल जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुन रहा हो। पता चला ये जाहिरी रंग ये दुनियादार के लिए है, और ये बातिनी रंग है ये खुदाए कदीर व जब्बार के लिए है। फरमाया सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? हाँ, क्या बात है, वाह वाह। इसलिए नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं क्या? पढ़ना ही है ना? फर्ज है कि नहीं है? नमाज तो पढ़ना ही है, और नमाज पढ़ने से ये जो दिल है ना, ये दिल अल्लाह के रंग में रंगता है ना? जब कहा गया कि कुलूबुल मुमिनून अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही है, ये मोमिन का दिल खुदा का घर है। ये दिल किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे के लिए नहीं है, इस दिल को बनाया अल्लाह ने अपने लिए। हाँ, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोतारा करूं मैं, अगर मैं अपने दिल को चीरूं तो मेरे दिल के 2 टुकड़े हो, तो एक टुकड़े में खुदा हो और एक टुकड़े में मुस्तफा। ये बुजुर्गों का तरीका है, ये बुजुर्गों का तरीका है। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। लिहाजा दिल के 2 टुकड़े हो जाए तो एक टुकड़े पर अल्लाह और एक टुकड़े पर रसूलुल्लाह होना चाहिए। हाँ, इसलिए अल्लाह के रंग में आज वक्त का भी नात बड़ी लंबी हो गई, वक्त ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह इस टॉपिक को, इस आयत के तहत इंशाल्लाह मैं अगले जुमा गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अपने दिल को पाक रखिए, साफ रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, हर बुरे आमाल से, हर बुरे अफ़आल से अपने दिल को महफूज कीजिए, बचाइए। ये दिल खुदा का घर है।
اور گھر میں ہم اسی کو آنے دیتے ہیں، اور گھر میں کوئی آئے تو گھر کو پاک صاف بھی کرتے ہیں۔ یہ دل خدا کا گھر ہے، اس لیے اس گھر کو پاک صاف رکھنی ہے، ہوس سے، لالچ سے، بغض سے، عناد سے، کینہ سے، کپٹ سے، جلن سے، خرافات سے، ان تمام چیزوں سے اس سینے کو پاک رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کے تعلق سے اور گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا قدیر ہم تمام کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا فرمائے۔ حضرت ایک اعلان ہے، مسجد میں لائٹ فٹنگ چالو ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، 4 لائٹ، ایک لائٹ کی قیمت 220 روپے جن حضرات کو دینا ہے وہ حضرات اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے مسجد میں پنکھے وغیرہ جو ضرورت ہے، لائٹ وغیرہ، ان کے لیے آپ لوگ ضرور بل ضرور دیں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ایان شیخ رحیم کی طبیعت بہت علیل ہے، سبھی حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔